اچھا ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو کیا. دوسرا پہلی چیز کیا ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ جڑے رہنے سے تمہیں ملے گا کیا. بالکل لوگ جڑے تھے ناٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دے جڑے تھے اللہ کے لیے. بالکل. تو لوگوں کو یہ ری انفورسمنٹ ملی کہ اللہ تک پہنچنا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے. تو انہوں نے واٹس ان اٹ فار می بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, جو کہ ایک لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیونکہ دس واز ناٹ این ایزی ٹاسک, ہر جگہ پہ ریزسٹنس تھی. اچھا یہ نہیں تھا کہ صرف سلیکٹو لوگوں کو, دا لوور اسٹیٹا جو تھا ان کو, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر, وہ لوگ نہیں. ایون ابو بکر صدیق جو کہ ایک ہائی اسٹیٹس نوبلٹیز میں سے تھے, ان کو بھی اتنا مارا گیا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گئے. ہی لاسٹ ہز کانشیسنیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے کہ جب ان کے اوپر یہی ٹارچر کیا گیا تو انہوں نے دکھایا کہ اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ جسٹ دیم ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, میں بھی گزر رہا ہوں, بٹ دا وے ٹو رسپونڈ ٹو اٹ از دس. رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت برا بھلا کہتے تھے, گندی سے گندی ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ خاموش رہو. ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جوش آ گیا, انہوں نے ان کے بہاف پہ جواب دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ابو بکر جب تک ہم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے اور وہ ان کو they were taking care of them. اب جب تم نے دے دیا تو فرشتے چلے گئے. سبحان اللہ. لیو اٹ ٹو اللہ. وہ جو بھی کہہ رہے ہیں لیو اٹ ٹو اللہ. پھر یہاں تک ہی نہیں چھوڑا, جب تھوڑی سی زیادہ ہمت بڑھنا شروع ہوئی. اچھا اس سے پہلے ان کو دکھایا کہ صبر کس طرح کرنا ہے. صبر کس طرح کرنا ہے کہ جب کوئی چیز ہو رہی ہو تو یو ہیو ٹو انڈیور اٹ. مطلب اس وقت اپنے ہمت نہیں ہار دینی, جسٹ بیکاز سم تھنگ ہیز کم آن ٹو یو, اپنے مشن سے نہیں پیچھے ہٹ جانا. یو ہیو ٹو انڈیور اٹ. اور انڈیورنس کو nth لیول تک لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک اور چیز سکھائی, اور وہ تھا احسان. اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف وربلی سکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ بس لوگوں کو بتا دیا کہ تم یہ کر لو. ہم نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل رول ماڈل ہے. جو چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرما رہے تھے بطور احکامات, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھا رہے تھے کہ یہ ان کو اس طرح کرنا ہے. شیخ بلال, ہمیں ایگزیکٹلی اسی ریزیلینس کی ایک ایگزامپل طائف میں نظر آتی ہے. بالکل. جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, اس کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے شیخ بلال, وہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہمارے پیغمبر پہلے طائف کیوں گئے. جی. پہلے وہ یثرب یا اور ٹرائبس کی طرف کیوں نہیں گئے. اگر ہم ہسٹوریکلی اسٹڈی کریں تو طائف کا جو سیٹ اپ تھا وہ بہت کنسسٹنٹ تھا مکہ کے سیٹ اپ کے ساتھ. لینگویج بھی سیم تھی, کلچر بھی سیم تھا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئیڈیا کہ اگر یہاں پر لوگ اس طرح دین کو قبول نہیں کر رہے یا اسلام کی بات قبول نہیں کر رہے تو میں جا کے طائف میں یہ ایفرٹ کرتا ہوں. اور آف کورس ہمیں وہ سب انسیڈنٹ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر گئے وہاں پر, انہوں نے دین کی بات کی, وہاں سے طائف کے لوگوں کا کیا ریاکشن تھا. اور سبحان اللہ, جیسے آپ نے احسان کی بات کی تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر پہ تشدد ہوا اور ان کو بہت برا بھلا کہا گیا, انفیکٹ فزیکلی بھی لوگوں نے ان کو ٹارچر کیا, تو جب ہمارے پیغمبر ایک جگہ بیٹھے اور جو ہمارے لوگ یہ ایپیسوڈز اور پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں وہ جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور طائف کی زیارت کریں گے تو ابھی وہ جا کے وہ جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ کے اندر بیٹھے تو فرشتے ان کے پاس آئے اور ہمارے پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم یہ پہاڑیاں جو ہیں لوگوں کے اوپر گرا دیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, نہ صرف منع کیا بٹ انہوں نے کہا کہ کل کو انہی لوگوں میں سے ہی کوئی ایسے لوگ سبحان اللہ آئیں جو دین کا جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی نسلیں پیدا کرے جو کہ آگے جا کے آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے. شیخ بلال, اور یہ احسان ہے عمر, یہ احسان ہے. احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا آپ نے اس کو معاف کر دیا, دیٹس فرسٹ اسٹیپ. سبحان اللہ. آپ نے اس کو
آپ کو کسی نے کچھ کہا, آپ نے اس کے اوپر ریئیکشن نہیں شو کیا, فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ, آپ نے اس کو معاف کر دیا, سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ کہ نہ صرف آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا, آپ نے اس کے لیے کچھ بہتر بھی کر دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون خون تھے. یہ وہ شخصیت ہے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, جن کے ایک حکم کے اوپر 2 پہاڑ اس پوری وادی کو ختم کر دیتے, اسمیش کر دیتے. انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھانے کے لیے کہ برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور احسان کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کریں ان کے ساتھ اچھا کرو. ان ریٹرن ڈو سم تھنگ گڈ فار دیم. اور جب تم کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہارے برے سے برا دشمن بھی تمہارا اچھا سے اچھا دوست بن جائے گا. شیخ بلال, اسی کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ آج بھی 1447 سال کے بعد بھی اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو اگر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں ڈفرینٹ پارٹس آف سعودی عربیہ سے, تو اگر لوگ سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ کوئی طائف سے ہے تو وہ اس کو جان بوجھ کے حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان نسلوں میں سے ہو جن کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. بالکل. شیخ بلال, اسی پرسسٹنس, ریزیلینس کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا جو کہ آج سے اور اس ٹائم سے کچھ دیر پہلے تک اسلام کی اپوزیشن بھی کرتے تھے, جن کے اندر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, جو کہ ایک بہت ہائی لیول کے اوپر ان کی پرسنالٹی اور لوگ ان کی فالوئنگ تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل موڑے اور وہ اسلام کی طرف آ گئے. اور کچھ ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کا ذکر کریں شیخ بلال, جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو مشکل وقتوں میں, ان انیشل ایئرز آف دعویٰ, ہمارے پیغمبر نے ان لوگوں کو جوڑ کے رکھا اپنے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے, ایک نبی تھے, بائی ڈیفالٹ ایک ہائی اسٹیٹس پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے, ایک اعلیٰ قبیلے سے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ارد گرد ایک ایئر آف سپیریورٹی نہیں کریٹ کی. وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل اس طرح گھل مل کے رہتے جیسا کہ صحابہ اکرام خود ہوتے تھے. آپ انہی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے, وہی سادہ کچھ کھانا کھاتے جو باقی لوگ کھاتے. اس ہمبلنس کی وجہ سے, اس لوگوں کو اپنے ساتھ ایک جوڑ کے رکھنے کے جو ایک اس ہمبلنس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے جڑنے میں بہت آسانی ہوئی, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ تو کوئی بہت ہائی فائی چیز ہے, ہم ان کے ساتھ کہاں کنیکٹ ہو سکتے ہیں.